عزیزان محترم، ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہوا۔ گفتگو کل اس مرحلے پر ہوگی کہ ہدایت کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں عقل اور خواہش میں تصادم ہو جائے۔ جانور فقط خواہشی خواہش ہے، فرشتہ فقط عقل ہی عقل ہے، اور جہاں خواہش اور عقل دونوں جمع ہو جائیں اس مخلوق کا نام ہے انسان۔ اور جہاں یہ ٹکراؤ ہو کہ عقل کی مانی جائے یا خواہش کی مانی جائے، اسی مقام پر انسان کو ہدایت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور ہدایت انسانی فقط دین کے دائرے میں نہیں ہے۔ ہدایت کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ رسالت کا پیغام نماز پڑھوا دینا، روزے رکھوا دینا، حج کروا دینا، نہیں، رسالت کا پیغام انسان کے ہر مسئلے پہ محیط ہے۔ رسالت کا پیغام اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشرتی، معاشی جتنے بھی مسائل انسان کے پیدا ہو سکتے ہوں ان سب پر رسالت کا پیغام محیط ہے۔ یعنی کوئی ایسا موضوع نہیں ہے اور کوئی ایسی الجھن نہیں ہے انسانیت کی جس کا حل رسالت یا اسلام نہ دے سکے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام انسان کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا کہ آدھا انسان دنیاوی ہو اور آدھا انسان مسجد میں یا گرجا میں یا مندر میں ہو۔ انسان اگر عبادت گاہ میں ہے جب بھی دینی انسان ہے، اور انسان اگر عبادت گاہ کے باہر ہے جب بھی دینی انسان ہے۔ بھائی یہ ہے رسالت کا پیغام۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں ذرا سا بات کو اور واضح کر دوں۔ بھائی دیکھیے، دنیا میں جو معذور افراد ہیں، آپ کما لیں، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، تاجر تجارت کرے پیسہ آ گیا، صنعت کار اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے تجربات کو استعمال کرے، ان کے پاس پیسہ آئے۔ لیکن وہ لوگ جو معاشرے میں مجبور ہیں اور معذور ہیں، ان کی گزر اوقات کہاں سے ہوئی ہے؟ سوچنے کی بات۔ بھائی آپ کما رہے ہیں، معذور کیا کرے؟ تو یورپ کی بڑی بڑی مملکتوں نے اور بڑے بڑے ملکوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، بھائی ہم معذوروں کو کھلائیں گے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ کہا عوام کے ٹیکس سے۔ ہم نے پھر سوال کیا کہ آپ کو حق کیا ہے ٹیکس لینے کا؟ اب جواب نہیں۔ اب کسی اسٹیٹ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام ہر محنت سے پہلے، ہر تجارت سے پہلے، ہر صنعت سے پہلے پوری کائنات کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے۔ بھائی تم غلہ اگانا چاہ رہے ہو، بہت توجہ ہے، تو بیج لے کے آئے۔ تمہیں اناج چاہیے نا کھانے کے لیے، بیج لے کے آئے، بیج تمہارا۔ بھائی بیج لے کے آئے کھیت میں دینے کے لیے، بیج تمہارا۔ بھائی کبھی سوچا کہ فقط بیج تمہارا، زمین اس کی، پانی اس کا، ہوا اس کی، آفتاب کی گرمی اس کی، ماں کی خون کی اس کی، تو بھائی ایک حصہ تمہارا ہے اور باقی سارے حصے اس کے ہیں۔ کہ بھائی تم نے تنہا بیج اپنا استعمال کیا، بیج بھی تمہارا نہیں ہے، لیکن چلو فرض کیے لیتے ہیں کہ بیج تمہارا، زمین اللہ کی، پانی اللہ کا، ہوا اللہ کی، سورج جو غلوں کو پکائے وہ اللہ کا، چاند جو غلوں میں مٹھاس پیدا کرے وہ چاند اللہ کا۔ تو اگر تم قانون بناتے تو 9 حصے اللہ کے ہوتے، ایک حصہ تمہارا ہوتا، لیکن کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ کہنے لگا 9 تم لے جاؤ، ایک مجھے دے دو۔ اور وہ جو ایک مانگ رہا ہوں وہ کھاؤں گا نہیں، ان مجبوروں میں خرچ کروں گا۔ اب کچھ بات ہو رہی ہے، ان معذوروں میں خرچ کروں گا جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اب میں کیسے خرچ کروں آپ کے سننے والوں کی خدمت میں؟ اسی لیے پروردگار نے نظام خمس و زکات کو عبادت بنایا۔ عبادت کے لیے نیت شرط ہے، قربت اللہ، تو نظام خمس و زکات کو عبادت بنایا کہ اگر مجھ سے قریب آنا چاہتے ہو تو پہلے یہ کام انجام دو، خمس دو، زکات دو۔ بھائی پورے قرآن کو دیکھ رہے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ جہاں آپ کو ملے گا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وہی آپ کو ملے گا آتو زکات، زکات دو۔ جہاں نماز وہی زکات، جہاں نماز وہی زکات۔
جہاں نماز کا تذکرہ قرآن میں وہی زکات کا تذکرہ قرآن میں. میرے کو سمجھ میں آیا کہ اللہ چاہتا کیا ہے؟ تو اللہ مفلس معاشرے کو پسند نہیں کرتا. بھائی نماز انفرادی عبادت، اکیلے چاہو پڑھ لو، جماعت سے پڑھنا افضل ہے لیکن اکیلے چاہو پڑھ لو. زکات اجتماعی عبادت، ایک نکالے دوسرے کو دے، کم سے کم دو ہو. نماز اکیلے پڑھ سکتے ہو، زکات کسی کو دینی ہوگی. جب نماز پڑھو گے زکات نہیں دو گے، جب زکات دو گے نماز نہیں پڑھو گے. نماز و زکات ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. لیکن تاریخ میں ایک انسان نظر آیا جو نماز بھی پڑھ رہا تھا زکات بھی دے رہا تھا. ایک ہی تو نظر آیا پوری تاریخ انسانیت میں، ایک ہی نظر آیا جس نے نماز پڑھتے ہوئے زکات دی. اب میں کیسے عرض کروں بھائی، یہی بتلانا تھا کہ ولی وہ ہوگا جس کی نگاہ فرد اور معاشرے دونوں